بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، صحیح حدیث میں یہ چیز تو ثابت ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے کہنا چاہیے، اور جب 10 سال کا ہو اور وہ نماز نہ پڑھے تو پھر اس کے اوپر اس کی سرزنش کرو، یعنی اس کو ڈانٹو یا ہلکی پھلکی اس کو مار دو۔ یہ ایک شرعی قاعدہ ہے کہ شریعت پہلے اچھے طریقے کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ اور اچھے بیہیویئر کے ساتھ دین کی دعوت دینے کی کوشش کرتی ہے۔ دیکھ لیں، یہ تو بچے کا معاملہ ہے۔ اسی طرح میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو جائے تو قرآن نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ پہلے وہ خود میاں بیوی آپس میں اس کو ڈیل کرنے کی کوشش کریں، حل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں ہوتا تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ بیوی کو یعنی اپنی کمی محسوس کروائے، یعنی اپنا بستر الگ کر لے، یعنی جو اس کے ساتھ یعنی میاں بیوی آپس میں اکٹھے نہ سوئیں، یعنی بیوی اگر شوہر کی نافرمانی یا شریعت کی مخالفت کر رہی ہے تو شوہر اسے اپنے پاس نہ سلائے، یعنی اس کا بستر الگ کر دے۔ یہ دوسرا آپشن ہے۔ اور شریعت نے تیسرا آپشن یہ بیان کیا ہے کہ پھر ہلکی پھلکی اس کو مار دینی چاہیے، اور مارنا بھی یہ نہیں ہے کہ اس کی ہڈیاں توڑ دی جائیں، بلکہ معمولی سی، یعنی جس میں کوئی نشان نہ ہو، جس میں چہرے پر نہ مارنا ہو، جس میں کوئی چوٹ نہ ہو، زخم نہ ہو۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ بیوی کو یعنی اصلاح کی خاطر تو شریعت نے پہلا یہ کام نہیں بیان کیا کہ بیوی اگر کوئی غلطی کرے تو اسے مارنا شروع کر دو، بلکہ پہلے 2 آپشن شریعت نے بیان کیے۔ اسی طرح بچوں کے حوالے سے بھی کہ پہلے ان کو اچھے طریقے کے ساتھ، اور یہاں پر یہ چیز میں یعنی اکثر پیرنٹس کو کہا کرتا ہوں کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بڑوں کو کاپی کرتے ہیں۔ چلڈرنز آر کاپیز دیئر پیرنٹس۔ بچے ہمیشہ بڑوں کو کاپی کرتے ہیں۔ اگر ماں باپ خود نماز نہیں پڑھتے تو ماں باپ یہ توقع چھوڑ دیں کہ ان کا بیٹا کوئی ولی اللہ بنے گا۔ ماں باپ اگر خود بچوں کے سامنے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، وہ کوئی یعنی اچھا ان کے ساتھ ان کا رویہ نہیں ہے آپس کا، تو بچے جب ان کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ باپ گھر میں بیٹھا سگریٹ پی رہا ہے تو وہ اولاد کو منع کرنے کا یہ حقدار نہیں ہے کہ بیٹا آپ نشہ نہ کرو۔ ماں خود ٹی وی دیکھ رہی ہے، ڈائجسٹ پڑھ رہی ہے، کوئی موبائل کے اوپر ڈرامہ فلم دیکھ رہی ہے، تو بیٹا بھی پھر اس کو دیکھے گا، بیٹی بھی اس کو دیکھے گی۔ کیونکہ اگر بیٹی یا بیٹا اس کو ماں منع کرے گی تو وہ کہیں گے کہ آپ ہمیں کیوں منع کر رہی ہیں جبکہ آپ خود یہ کام کر رہی ہیں۔ تو اس لیے پہلے خود آپ نے اپنے بچوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بننا ہے، آپ نے خود نماز پڑھنی ہے، یہ پہلی ضروری چیز ہے۔ اور پھر اگر ماں باپ وہ کام کر رہے ہوں اور بچے نہ کر رہے ہوں تو دیکھیں بچوں کے اندر کیا ایسی چیز ہے، وہ کیوں ضد کر رہے ہیں، بچوں کی سائیکالوجی کو سمجھنا چاہیے۔ اچھے پیرنٹس وہ ہوتے ہیں جو بچوں کی نفسیات کو سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بات یعنی زبردستی یا ڈنڈے کے زور پر بچوں سے منوائی جائے۔ اچھے طریقے کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ بچوں کو قائل کرنا چاہیے، ان کو ایک دوست کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے ماں باپ بھی ہیں اور میرے اچھے دوست بھی ہیں۔ تو اس لیے ہر لحاظ سے اپنے بچوں کو اپنے قریب لانے کی کوشش کریں، ان کو جو مثبت ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر لے کے جائیں۔ یعنی موبائل کو، یعنی یہ جو موبائل ہے یہ یا کمپیوٹر وغیرہ یا کوئی بھی اور الیکٹرانک ڈیوائس ہے، یہ بچوں کے ہاتھ میں قطعاً نہ دیں، بلکہ یہ ان کی زندگی کے اوپر ایک منفی تاثر چھوڑے گی۔ تو اس لیے ہمارے ہاں بہت سارے یعنی بچہ رو رہا ہے تو ماں اپنا موبائل یا ٹیبلٹ بچے کو دے دیتی ہے کہ چلیں جی اس کے اوپر کوئی یعنی کارٹون وغیرہ دیکھ لو یا اس کے ساتھ کوئی گیم کھیل لو۔ باپ اسی طرح کرتا ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ آپ نے اگر بچوں کو چپ کرانا ہے یا ان کے ساتھ کھیل کود کرنی ہے تو فزیکلی یعنی آپ خود ان کے ساتھ کوئی کھیل کود گھر میں کریں، کوئی چھوٹا موٹا کرکٹ کھیل لیں، کوئی یعنی کوئی اور اس طرح کی کوئی یعنی فزیکلی ایکٹیویٹی بچوں کے ساتھ رکھ لیں۔ لیکن اس طرح موبائل دے دینا، کمپیوٹر کے اوپر گیمز ڈاؤن لوڈ کر کے دے دینا، تو اس طرح پھر بچے آپ کے جو ہے وہ یعنی ان چیزوں کے عادی ہو جائیں گے اور وہ شریعت کی طرف نہیں آئیں گے، وہ نماز کی فکر نہیں کریں گے، وہ قرآن کی تلاوت کی طرف نہیں آئیں گے، وہ پڑھائی میں توجہ نہیں دیں گے۔ اور یہ بہت بڑا المیہ ہے آج کل ہماری سوسائٹی میں، خاص کر ہمارے بچوں کے لیے۔ اور یہ سب سے بڑی ذمہ داری اور اہم ذمہ داری پیرنٹس کے اوپر ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کر رہے ہیں، یعنی ڈیجیٹل طریقے کے ساتھ
کہ بس ایک فارمیلٹی پوری کر دی کہ بچوں کو ٹیبلٹ وغیرہ دے دیا، موبائل یا کمپیوٹر دے دیا، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچے اپنا ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، اور ماں باپ یہ سمجھے کہ ان کا بچہ بڑا ہو کر ولی اللہ بنے. بالکل غلط بات ہے. ماں باپ خود بچوں کو دین سکھائیں، جتنا وہ خود سیکھے ہوئے ہیں وہ خود سکھائیں. اس کے علاوہ ڈیلی کی وہ ایک روٹین بنا لیں، بچوں کو اپنے ساتھ نماز میں یعنی مصلی کے اوپر کھڑا کریں، بچیوں کو پردے کا کہا کریں، خود انہیں روزانہ کوئی نہ کوئی آیات ان کو سنا کریں، پڑھایا کریں، حدیث، کوئی دعا، کوئی اس طرح، یعنی ایک معمول بنائیں. تو جب ماں باپ خود اس طرح دین کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر نہ چلے. ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.